بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا بیوی کے انتقال پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت نے کیا اجازت دی ہے؟ کیا شوہر بیوی کو چھو نہیں سکتا یعنی غسل نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت علی نے بیوی فاطمہ کو غسل دیا تھا، اس کا کیا جواز ہے؟ ان تمام سوالات کا ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ہم حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ حضرت علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا کہ تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے، یہاں کیوں پڑے ہو، گھر چلو۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے، جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر آ کر دی کہ حضرت علی کے بارے میں، کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک بات پہنچی تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹا تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں۔ تو جا کر حضور سے کہا، یہ پتہ چلا کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور بیمار ہیں، بیٹی دیکھنے آئی۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے کی، حضرت فاطمہ۔ بیٹی ابا جان کا حال پوچھنے آئی۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا جیسے باپ بیٹوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے کان قریب کر کے بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا کہ بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا۔ میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں، اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، شاید 1-8 دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہوگی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ناظرین، بیوی کو غسل دینا کیسا ہے؟ شوہر کے انتقال کے وقت چونکہ عدت وفات پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو غسل و کفن دے سکتی ہے۔
اور عورت کے انتقال پر شوہر مثل اجنبی کے ہو جاتا ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ شوہر کے لیے عورت کی میت کو غسل دینے کی اباحت نکاح سے مستفاد ہے، تو جب نکاح باقی ہے یہ اباحت باقی رہے گی اور عدت ختم ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے۔ برخلاف جب عورت فوت ہو جائے تو شوہر اسے غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ نکاح کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور معلل نکاح نہ ہونے کے سبب خاوند اجنبی ہو جائے گا، پس اس کا عورت کو غسل دینا جائز نہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے خاوند کو دیکھ سکتی ہے، غسل و کفن دینے کی بھی اس کو شرعاً اجازت ہے، البتہ شوہر بیوی کا صرف منہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگانے اور غسل و کفن کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کیوں دیا تھا؟ اول تو اس میں ہی کلام ہے کہ غسل دیا تھا یا نہیں۔ بعض کتب فتاوی میں ہے کہ غسل تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غسل دلانے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر اعتراض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تیری بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ دیگر افراد کے حق میں یہی حکم ہے کہ بیوی کے وفات کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانا، غسل دینا شوہر کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔